بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں عام طور پر لوگ ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان میں سے ایک ہے قے کا آنا۔ اگر منہ بھر کے قے آئے اور خود بخود آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں البتہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عوام الناس کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ منہ بھر کے اگر قے آئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر خود بخود منہ بھر کے قے آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح آنکھ کے اندر سرما ڈالنے سے اور دوائی ڈالنے سے یا سر کے اوپر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جو کان اور ناک ہے ان میں دوائی ڈالنے سے احتیاط کی جائے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں ناک اور کان کے اندر دوائی نہ ڈالی جائے۔ اسی طرح بھول کر کھانا کھا لینے سے یا پانی پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ خوب سیر ہو کر کے کھانا کھا لیں یا خوب سیر ہو کر کے پانی پی لیں، جب آپ کو یاد نہیں ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں یاد آ جانے کے بعد یا اگر کسی نے یاد کروا دیا تو اس کے بعد اگر ایک لقمہ بھی کھایا یا ایک گھونٹ بھی پانی پیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے اگر آپ کو یاد نہیں تھا، بھولے سے آپ کھانا کھا رہے تھے یا پانی پی رہے تھے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ٹیکا لگوانا، اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا ہے روزے کی حالت میں تو اب وہ رگ کا ہو یا مسل کا ہو، اس ٹیکا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر ضرورت پڑ جائے کوئی موشن لگنے کی وجہ سے ڈرپ لگوانے کی تو ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر روزے کی حالت میں داڑھ کے اندر یا دانت کے اندر درد آ گیا ہے تو دانت نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ خیال رہے کہ جو دانت سے خون نکلے وہ حلق سے نیچے نہ جائے، وہ آپ باہر تھوک دیں۔ اگر وہ خون حلق سے نیچے چلا گیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر روزے کی حالت میں کوئی میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں، بوس و کنار کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ان دونوں میں سے جس کو بھی انزال ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ روزے کی حالت میں بوس و کنار سے احتیاط کی جائے۔ اسی طرح اگر روزے کی حالت میں کسی عورت کو حیض شروع ہو گیا، اگرچہ روزہ افطار ہونے سے کچھ منٹ ہی پہلے شروع ہوا ہے تو اس کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا، تو رمضان کے بعد وہ اس روزے کی قضا کرے گی۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا جو خامد ہے وہ سخت مزاج ہے، کھانا پکانے کے اندر نمک کی اور مرچ کی اگر زیادتی اور کمی ہو جائے تو وہ خواہ مخواہ زد و کوب کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، تو ایسی حالت میں اگر کوئی عورت کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ زبان سے چکھ لیتی ہے اور ان کو باہر تھوک دیتی ہے، چکھنے کے ساتھ وہ حلق سے نیچے چیز نہیں اترتی، صرف چکھا ہے اور زبان سے تھوک دیا ہے، تو اس کی گنجائش موجود ہے، اس سے بھی جو روزہ ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کسی کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ جب اٹھے تو غسل کر لے، لیکن اس میں یہ احتیاط ہے کہ غسل کرتے ہوئے غرارہ نہ کرے، ناک کے جو نرم ہڈی ہے اس تک پانی نہ چڑھائے، سارے جسم کو اچھی طرح دھو لے، اور جب وہ روزہ افطار کرے گا پانی پیے گا تو اس کا جو غرارے والا فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ احتیاطاً خود ادا کرنا چاہے، غرارہ کرنا چاہے، ناک میں پانی ڈالنا چاہے تو ڈالے اپنے دل کی تسلی کے لیے، ورنہ صرف جو ہے وہ روزے کی حالت میں اگر اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے تو وہ جسم کو اچھی طرح دھو لیتا ہے، اس کے اوپر پانی بہا لیتا ہے، کوئی جگہ خشک نہیں رہتی تو اس کا جو غسل ہے وہ ادا ہو گیا ہے۔ غرارے والا فرض اور ناک میں پانی والا جو پانی چڑھانے والا فرض ہے وہ روزے کی حالت میں بالکل ادا نہ کرے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سحری کھانے کے بعد ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، تو ٹوتھ پیسٹ کرنے سے جو ہے وہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر ناپسندیدگی ہے، اس کا جو ذائقہ ہے وہ گلے اور زبان تک آتا ہے، اور اگر اس کے ذرات جو ہیں وہ گلے سے نیچے اتر جائیں تو روزے کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے۔ لہذا جو ٹوتھ پیسٹ ہے یہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کیا جائے۔ آپ نے سحری کھا لیا، اب روزہ جو ہے وہ بند ہونے میں، سحری کا وقت ختم ہونے میں ٹائم باقی ہے، اس وقت آپ کر لیں یا پھر افطاری کے بعد کریں۔ سحری بند کر لینے کے بعد، سحری کا ٹائم ختم ہو جانے کے بعد اور افطار سے پہلے یہ جو دورانی ہے اس میں جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ سے پرہیز کیا جائے۔ ہاں البتہ جو مسواک ہے اس کے اندر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ خشک ہو یا تر ہو، ہر نماز کے وضو کے لیے آپ جو ہے وہ مسواک کر سکتے ہیں۔ اتنا فقہاء نے لکھا ہے کہ عصر کے بعد مسواک نہ کرنا بہتر ہے، اگر کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن نہ کرنا بہتر ہے، اور اس کی علت انہوں نے یہ بیان کی ہے کیونکہ جو معدہ ہوتا ہے انسان کا وہ خالی ہوتا ہے اور عصر کے قریب وہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے، تو اس معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے معدہ خالی ہونے کی، تو وہ رب تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، تو وہ جو بو ہے وہ زائل نہ ہو۔ اس وجہ سے بعض فقہاء نے کہا ہے کہ عصر کے بعد نہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مسواک کر لیتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو روزے کی حالت کے اندر کوئی زہریلی چیز ڈس لیتی ہے، سانپ بچھو وغیرہ، تو اس سے ڈسنے کے ساتھ روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ تکلیف زیادہ ہو اور ضرورت محسوس کی جائے کہ اس کے لیے جو ہے وہ دوائی لینی ہے، تو پھر جو روزہ ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ صرف ڈس لینے سے روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی زخمی ہو جاتا ہے، انگلی کاٹ جاتی ہے، ہاتھ کاٹ جاتا ہے، یا اور کوئی بڑا زخم لگ جاتا ہے، انسان کا جو ہے وہ خون بہہ جاتا ہے، تو زخم لگنے سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو دکاندار حضرات ہیں وہ خاص طور پہ احتیاط کریں کہ عام طور پہ جو ہمارا مسلم معاشرہ ہے اس کے اندر کوئی تھوڑی بہتی لوگوں کے اندر حیا ہے، شرم ہے کہ وہ روزہ جو ہے اگر توڑتے ہیں تو چھپ کر کے توڑتے ہیں، تو بعض جو دکاندار ہیں ان کے پاس لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ بوتل، جوس اور سگریٹ وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو دکاندار ہیں وہ خاص طور پہ احتیاط کریں کہ اپنی دکان کے اندر بٹھا کر کسی آدمی کو جوس، بوتل اور سگریٹ وغیرہ جو ہے وہ نہ پینے دیں، کیونکہ اگر ایسا وہ عمل کرے گا روزہ توڑنے والا اس کی دکان کے اندر، تو اس گناہ کے اندر اس کی شراکت ہو جائے گی، حصہ ڈال جائے گا اور اس کو بھی گناہ ملے گا۔ ہاں اس دکاندار کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن گناہ کے اندر معاونت کرنے کا اس کو گناہ ضرور ملے گا۔ تو اس میں احتیاط کی جائے کہ اپنے پاس بٹھا کر کے کم از کم روزے جو توڑنے والے ہیں ان کو یہ عمل نہ کرنے دیا جائے۔ اور ایک بات بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ لوگ جو ہے وہ سحری کھا لیتے ہیں اچھی طرح، اور پھر پانی کا گلاس جو ہے وہ بھر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت وہ پانی پیتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ احتیاط کی جائے۔ ہر آدمی کے پاس گھڑی موجود ہے، ٹائم کا پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سحری جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تو وہ جو پانی آپ نے پینا ہے وہ آپ سحری کھانے کے ساتھ ہی پی لیں، یا کم از کم 5 منٹ پہلے جو ہے وہ آپ پانی پی لیں۔ اب یہ نہیں کہ اذان شروع ہوئی اور 2-4 منٹ کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے کہ 2-4 منٹ پہلے پانی پی لیں یا 2-4 منٹ بعد پانی پی لیں، یہ ایک عادت بن گئی ہوتی ہے اور دل کو تسلی دینے والی بات ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ خدشہ یہ ہے کہ آپ جب اذان شروع ہوگی اس وقت پانی پییں گے تو ممکن ہے کہ وہ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد 1-2 منٹ ہو تو آپ کو علم ہی نہ ہو اور آپ کا جو روزہ ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو یہ جو عادت ہے اس کو بالکل ترک کر دینے چاہیے، اور سحری بند ہونے سے کم از کم 4 یا 5 منٹ پہلے کھانے پینے کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ختم کر دینے چاہیے۔